اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ سورہ بنی اسرائیل کل کے درس میں دو باتوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ ایک تو یہ کہ کل قیامت میں ہر بندے کو اپنے اعمال نامے کے ذریعے اس کو طلب کیا جائے گا، اور پھر جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے تو وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، اور خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے ہوگا کہ اس کا چہرہ کھل رہا ہوگا۔ اور جو بندہ آخرت میں جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے تو شدت غم کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو یہاں پہ بھی اندھا ہے تو آخرت میں بھی اس کا دل اندھا ہی رہے گا، جو یہاں پہ گمراہ ہے تو آخرت میں اس سے زیادہ گمراہ ہوگا۔ اور دوسرا جو مضمون کل ذکر تھا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ جو لوگ اللہ کے اتنے قریب ہیں تو ان کی لغزشیں اتنی سخت ہوتی ہیں اس کے اوپر، اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس پہ۔ اللہ کے ہاں جو جتنے مرتبے کا ہوتا ہے اتنی اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی محسوس کی جاتی ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے سورہ احزاب 21ویں سپارے کی بالکل آخری آیات جو ہیں وہ امہات المؤمنین کے متعلق ہیں، اور اسی سورہ احزاب 21ویں سپارے کا آخر اور 22ویں سپارے کی جو ابتدا ہے اس میں امہات المؤمنین کو خطاب ہے، اور یہ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں بیویوں تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہے، تمہارا مقام بلند ہے ان سے۔ اور جب تمہارا مقام بلند ہے تو یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، پھر اگر تم میں سے کوئی بندہ گناہ کرے گا، تم میں سے کسی سے گناہ کا ارتکاب ہوگا تو یضاعف لها العذاب ضعفین، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں دگنا عذاب دیں گے ہم۔ وہ والی آیت اور یہاں پر جو آیت آئی تھی کہ اذا لأذقناک ضیف الحیات و ضیف الممات، اگر آپ ذرا سا بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، ہوئے نہیں، اگر ہو جاتے بالفرض والمحال تو لأذقناک ضیف الحیات، ہم آپ کو دنیا کے اندر بھی دگنی سزا دیتے، وضیف الممات، اور موت کے بعد بھی دگنی سزا دیتے۔ اس سے پہلے سورہ انعام کے اندر 17 انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ، تیسرا پاؤ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے بعد اگلا جو رکوع شروع ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 17 انبیاء کے نام گن کے ذکر کیے ہیں۔ ایک اکٹھے قرآن پاک میں اتنے نبیوں کے نام کسی اور جگہ پہ نہیں ملتے۔ اس رکوع میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک، یہ میرے بندے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض والمحال اتنی عظیم ہستیوں سے ذرہ برابر شرک ہو جاتا تو ہم ان کے سارے زندگی کے اعمال ضائع کر دیتے۔ تو خاصان خدا کا مقام جو انتہائی اعلیٰ ہے، مفسرین نے ان آیات کے اوپر لکھا ہے کہ ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا مقام اوروں کی طرح ہے ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو اوروں کی طرح رکھو، ان کا مقام اللہ کے بعد مقام ہی ان کا ہے۔ تو لہٰذا اس سے کہ ہم آپ کو دگنا عذاب دیتے بالفرض اگر آپ سے یہ ہوتا، اس سے قربت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کتنے ہیں وہ، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور بلندی کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی شان انتہائی اعلیٰ ہے۔ تبھی تو اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر، آپ کی شان کو بلند کیا ہے۔
سورہ نون، سورہ قلم جو ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہیں۔ تو ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آج کی جو آیات ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس طرح اگلی آیت جو ہے ومن اللیل فتہجد بہ، اس سے اگلی آیت وقل رب ادخلنی مدخل صدق، یہ ساری تینوں آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ خاص ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، آپ نماز پڑھیں سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک۔ سورج کے ڈھلنا ظہر عصر کی نماز، الی غسق اللیل اور رات کے اندھیرے تک، تو رات کے اندھیرے میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئیں۔ وقرآن الفجر، اور بالخصوص صبح فجر کا وقت کے قرآن پڑھنا، تو اس سے اشارہ ہو گیا صبح کی نماز کی طرف، گویا کہ آیت کے اس حصے میں پانچوں نماز کا تذکرہ آ گیا ہے، اشارتاً آیا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن فجر کا قرآن پاک پڑھنا، فجر کا قرآن پاک پڑھنا کان مشہودا ہے وہ روبرو، یعنی اس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ صبح کا وقت علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی حاضری جو چینج کرنے کا وقت آتا ہے وہ دو وقت ہوتے ہیں، تو صبح فرشتے ایک جاتے ہیں دوسرے آتے ہیں۔ جب بندہ صبح کے وقت قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو جانے والے فرشتے لکھتے ہیں کہ میں اس کو اس حال میں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور آنے والے فرشتے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم جب آئے یہ بندہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ تو یہ قرآن فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے صبح کا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں فتہجد بھی آپ جاگیں اس قرآن پاک کے ساتھ۔ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی ہے۔ علماء نے اس سے لکھا ہے اس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کی بھی 5 نمازیں فرض تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی تہجد کی نماز بھی فرض قرار دی ہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ساری زندگی پڑھی ہے، اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نماز فرض تھی کہ صبح تہجد کے وقت اٹھو اور آپ اللہ کو یاد کریں۔ یہی چیز سورہ مدثر میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو وہاں پر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ آپ رات کے وقت میں اٹھیں۔ تو رات کی جو تہجد کی نماز ہے اس پہ علماء نے بہت زیادہ لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کا مقام، اللہ کے ہاں مقام ہو اور رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو صبح تہجد کی نماز چونکہ انبیاء کی نماز ہے تو صلحاء امت جو ہے وہ اس نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، ابھی راتیں جو گزر رہی ہیں اور آئندہ مزید یہ راتیں لمبی ہوں گی، اس میں تو بندہ اگر وقت پہ رات کو سو جائے تو صبح اللہ تعالیٰ جو ہے بندہ دعا کرے اللہ سے کہ اللہ مجھے تہجد کی نماز نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز بندے کو نصیب کرتے ہیں۔ بندہ تھوڑی سی ہمت کر لے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے بندہ، تو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت بندے کو مل جاتی ہے اس سے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے ہر چیز منوا سکتا ہے، اپنی بچوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، جو بھی چیز وہ اللہ سے بندہ منوائے اس ٹائم۔ عسیٰ ان یبعثک ربک، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے پہنچا دے، کھڑا کر دے تجھے مقام محمودہ، مقام محمود تک۔ اب مقام محمود سے علماء نے لکھا ہے اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے کہ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے شفاعت کبریٰ کا جو مقام ہے، بڑی شفاعت، اس تک پہنچا دے۔ وہ بڑی شفاعت یہی ہے کہ کل قیامت کے میدان میں جب سارے مخلوق، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک انتہائی پریشان، اور اس وقت حساب و کتاب شروع ہی نہیں ہو رہا ہوگا، تو لوگ اتنے تنگ آئے جائیں گے وہاں پہ کہ لوگ کہیں گے کہ ہم جہنم میں بھلے چلے جائیں لیکن یہاں اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ پھر ہر نبی کے پاس وہ بطور جرگہ کے سفارش کی جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے کہ آپ ہمارے سب کے والد ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں کہ شاید جو ہے وہ اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے، ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، وہ مفہوم ہے کہ سارے پیغمبروں کے بعد لوگ جائیں گے لیکن انکار کر دیں گے، آخر میں میرے پاس جائیں گے، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں
جاؤں گا اور پھر اللہ کی وہاں سجدہ کروں گا، اور سجدے میں اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اس وقت اب میرے ذہن میں نہیں، اللہ مجھے وہ سکھائے گا، میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا، تو اس وقت اللہ مجھے فرمائیں گے کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی سر کو اٹھائیں، مانگو کیا مانگتے ہو، جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ یہ وہ شفاعت ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کو کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ دونوں جہانوں پہ رحمت ہے، دنیا کے لیے بھی رحمت ہے، آخرت کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے پیغمبر تو ان کی رحمت کی وجہ سے، ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ حساب و کتاب کا معاملہ شروع کر دیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، وَقُلْ کہہ دیجئے رب، اے میرے رب، آپ طلب و خطاب ہے کہ آپ یہ دعا مانگے کہ اے میرے رب ادخلنی مدخل صدق، آپ داخل کریں مجھے سچائی کی جگہ، عزت کی جگہ پہ داخل کریں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور نکالیں مجھے عزت کا نکالنا، عزت سچائی سے، یعنی آپ سچوں کے ساتھ مجھے نکالیں، وہ سچوں میں داخل کریں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے اشارہ ہجرت کی طرف ہے کہ مکہ سے جس وقت آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا وہاں سے لے کر گئے، تب بھی عزت اور مرتبے کے ساتھ جو ہے آپ کا مقام تھا اس کے ساتھ آپ کو وہاں سے نکالا، اور آگے جو مقام دیے اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں تو سچوں کے ساتھ ان کے ساتھ دیا ان کو۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور بنا دے میرے لیے مِن لَّدُنْكَ اپنی جانب سے سلطانًا نصیرًا، غلبہ نصیرًا مدد کیا ہوا، مطلب دائمی غلبہ میرا ہو، عارضی نہ ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور کہہ دیجیے آپ کہ جاء الحق، حق آ چکا، وزہق الباطل، اور باطل جو ہے وہ نکل کر بھاگا، ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک باطل وہ نکل کر بھاگنے والا ہے۔ وننزل من القرآن، اور ہم قرآن پاک کو نازل کر رہے ہیں، ما هو شفاء، یہ قرآن پاک وہ ہے جو کہ اس میں شفا ہے، ورحمت للمؤمنین، اور رحمت ایمان والوں کے لیے، ایمان اس میں شفا بھی ہے، اس میں رحمت ہے، ہر بیماری کے اس میں کہ آپ اپنی اوپر دم کریں، اس پانی میں دم کر کے وہ پئیں، مختلف بیماریوں کی اس میں بھی شفا ہے، اور کفر اور نفاق ان سب کی شفا ہے، وہ جو روحانی بیماری ہیں ان کا علاج بھی قرآن پاک کے اندر ہے۔ ورحمت للمؤمنین، اور یہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، دلاسا ہے کہ بندہ دنیا کے حالات سے پریشان ہو، قرآن پاک کے دامن میں اپنے آپ کو رکھے، قرآن پاک بندہ پڑھے۔ آپ شرطیہ دیکھ لیں کہ قرآن، اگر آپ دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ذہنی سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، آپ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو خود بخود آپ کو ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے جیسے انسان تھکا ہوا ہوتا ہے اور بندہ پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو بندے کو خود بخود تھکاوٹ جو ہے بندے کی اتر جاتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے کاش کہ یہ نماز اگر نہ ہوتی اور یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم تو بالکل جو ہے وہ مصائب میں، مصیبتوں میں پاگل ہی ہوتا ہے بندہ۔ یہ چیزیں بندے کو روحانی طور پر بندے کو سکون دیتی ہیں۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور قرآن پاک کا نزول ظالموں کو اضافہ نہیں زیادہ کر رہا، الا خسارا، مگر نقصان کے اعتبار سے۔ جتنے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اتنوں کا انکار کر رہے ہیں۔ آج 1 سپارہ نازل ہوا تو 1 کا انکار ہوا ہے، کل 10 نازل ہوں گے تو 10 کا انکار ہے، آگے 15 اور نازل ہوں گے تو 15 کا مزید انکار ہے۔ یعنی جتنا قرآن پاک نازل ہو رہا ہے یہ اتنے کا انکار کر رہے ہیں، جتنے کا مزید انکار کر رہے ہیں تو یہ کفر میں مزید بڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر تو أَعْرَضَ، وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا کندھا یوں موڑتا ہے، بجانبی، اپنی کروٹ کے بل یوں مڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی تکلیف اس کے اوپر آتی ہے، کَانَ یئوسا، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ یعمل علی شاکلتہ، قل کہہ دیجیے آپ، کل، ہر شخص، یعمل علی شاکلتہ، وہ عمل کر رہا ہے اپنے طرز، اپنے طریقے کے مطابق۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تو تیرا رب خوب جانتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بمن هو اہدی سبیلا، کہ ان میں سے کون راستے کے اعتبار سے زیادہ ہدایت والا ہے۔